کبھی کبھی اندازے کی غلطی سے پیدا ہونے والی بدگمانی ایک انسان کو دوسرے انسان کے سامنے نظر جھکانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ قسمت سے زیادہ خود پر یقین رکھو۔ قسمت پر یقین کرنے کی بجائے اپنی طاقت اور عمل پر یقین رکھو۔ جھوٹے کا سب سے بڑا ہتھیار لوگوں کا بھروسہ جیتنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو نظر انداز کرے تو ایسا کرنے کے دو طریقے ہیں: بزدل بنو اور بھیڑ میں رہو۔ اپنے کیے پر کبھی پچھتاوا نہ کرو۔ اگر پچھتاوا کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کو معافی مانگنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے تو قصور آپ کا ہے۔ موت کسی عقل مند آدمی کو کبھی حیران نہیں کرتی، کیونکہ وہ ہمیشہ جانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اگر آپ ناانصافی سے لڑتے ہوئے مر گئے تو آپ کی آنے والی نسلیں ضرور بدلہ لیں گی، اور ظلم سہتے ہوئے مر گئے تو آنے والی نسلیں غلام بنیں گی۔ جس جگہ سے نکلنا آپ کے لیے مشکل ہو، اس جگہ پر داخل ہونے کی حماقت کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا میں ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے، مگر تقدیر اور موت نہیں۔ کسی کی زیادہ تعریف نہ کرو، کیونکہ ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے رہتی ہے، اور احمق کا دل اس کی زبان کے پیچھے رہتا ہے۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے، اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ ایک سے زیادہ بار دہرائی جانے والی غلطی ایک انتخاب ہے۔ دنیا میں سب سے بھاری چیز خالی جیب ہوتی ہے، جو چلنا مشکل کر دیتی ہے۔ ان لوگوں سے ملو جنہیں تم بہتر بنا سکتے ہو، کیونکہ انسان سکھاتے ہوئے سیکھتا بھی ہے۔ جب آپ روشنی میں ہوتے ہیں تو ہر چیز آپ کا پیچھا کرتی ہے، لیکن جیسے ہی اندھیرے میں داخل ہوتے ہیں، آپ کا اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ انسان کے حالات بہتر ہو جائیں تو لوگوں سے تعلقات بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ پہاڑ سے گر جانا کسی کی نظروں سے گر جانے سے بہتر ہے۔ غصے کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ تھوڑی سی بھی تنقید اعلی ظرف انسان کی اصلیت بھی کھول دیتی ہے۔ وقت آنے پر لوگ ساتھ کم اور مشورے زیادہ دیتے ہیں۔ ہمارے اوپر کئی مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ ہم اپنی سوچ کو وہ کام کرنے نہیں دیتے جو صحیح ہے۔ غریب وہ نہیں جس کے پاس تھوڑا ہے، بلکہ وہ ہے جسے بہت زیادہ کی خواہش ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں آپ کی وضاحت کرتی ہیں: ایک صبر جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، دوسرا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ سمجھوتا دوسرے کے سکون کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن جس نے کیا وہ کتنا بے سکون ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگ کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ جو جوانی کے دنوں میں اپنا سہارا خود بنتا ہے، وہی اپنا آنے والا مستقبل محفوظ بنا سکتا ہے۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ دولت مند انسان کا سب سے پہلا امتحان اس کی عاجزی میں ہوتا ہے۔ آنے والے وقت سے کبھی مت ڈرو، اس وقت بھی تمہارے پاس سوچنے سمجھنے کی وہی طاقت ہوگی جو آج ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا شکوہ کرنے سے بہتر ہے۔
کمزور دماغ اور سخت دل لوگوں کی محبت بار بار تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ محبت کو الفاظ میں نہیں، انداز اور لہجوں میں تلاش کریں، کیونکہ الفاظ تو منافق کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ جو لوگ بڑی چیزیں حاصل کرتے ہیں وہ چھوٹی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں۔ کوئی بھی جنگ جیتنے کے لیے آپ کو ایسے لڑنا چاہیے جیسے آپ پہلے ہی مر چکے ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھوڑے پر بیٹھ کر دنیا کو فتح کرنا آسان ہے تو جان لو یہ بہت سخت کام ہے۔ جو جھک سکتا ہے وہ جھکا بھی سکتا ہے۔ علم وہ شیرنی ہے جو اس کا دودھ پیے گا وہی شیر کی طرح دھاڑے گا۔ آپ صرف اس صورت میں آزاد ہیں جب آپ ذہنی طور پر آزاد ہیں۔ چھینا ہوا حق بھیک مانگ کر حاصل نہیں ہوتا، حق واپس لینا پڑتا ہے۔ وہ کام کبھی نہ کرو جس کا کوئی حاصل نہ ہو۔ جو قوم اپنی تاریخ نہیں جانتی وہ کبھی بھی اپنی تاریخ نہیں بنا سکتی۔ دوسروں کی مصیبت میں وہی کام آتا ہے جو خود بھی مصیبت میں مبتلا رہ چکا ہو۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ اگر زندگی بھر تمہارا کوئی مد مقابل نہیں رہا تو کسی کو نہیں پتا تم کیا کر سکتے ہو، تمہیں بھی نہیں۔ ایسے لوگوں کے قریب رہو جو تمہیں بہتر کریں، اپنے دل کی سنیں لیکن دماغ کو ساتھ لے کر چلیں۔ جب ہم کسی کمزور پر حملہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو وحشی نہیں کہتے، اور جب کوئی طاقتور ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم اس کو وحشی کہتے ہیں۔ زندگی میں ختم ہونے جیسا کچھ نہیں ہوتا، ہمیشہ ایک نئی راہ آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جب کسی کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بات بے معنی ہو جائے تو تین چیزیں نظر انداز کر دینے میں آپ کی بھلائی ہے۔ اپنی وضاحتیں دینا بند کر دے۔ جو لوگ آپ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے انہیں سمجھانا وقت کا ضیاع ہے۔ ان کے رویے کو دل پر لینا چھوڑ دیں۔ آپ کی خوشی اور سکون ان کے رویے پر منحصر نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کی ضد چھوڑ دیں۔ اپنی عزت اور وقت ان لوگوں پر صرف کریں جو آپ کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس دنیا میں غریب صرف وہی ہے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس لیے آدھی روٹی کھائیں لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں۔ کوئی بھی کام شروع میں مشکل لگتا ہے کیونکہ شروع میں سب کام مشکل ہی ہوتے ہیں۔ دو قسم کے لوگوں سے بچ کے رہیں، آپ کی کامیابی میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔